الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. آج ذرا مختصر بیان کروں گا، روزانہ کافی لمبا بیان ہو جاتا ہے. آج ہم نے سورہ اعراف ختم کی ہے. ختم تو نہیں کی ہے، سورہ اعراف کا کافی حصہ نہیں ختم کر لیے، پھر سورہ انفال شروع کی ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے اور پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے ہے، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چونکہ آگے بھی تفصیل سے آ رہا ہے تو پھر انشاءاللہ میں اس کو آگے ہی بتاؤں گا. ابھی وہ مضمون بیان کروں گا جہاں سے سورہ اعراف کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہم اور آپ کو ہماری تاریخ بتائی ہے، ہسٹری، کہ تم دنیا میں آئے کیسے اور کیوں آئے. انسان کی ایک ابتدا وہ ہے جو سائنسدان بتاتے ہیں، کائنات کیسے بنی اور انسان دنیا میں کیسے آیا. سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ ترقی کرتے 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 بندر سے انسان بنا، تو بہت آٹومیٹکلی سارے کام ہو گئے، جس کو ڈارون کا نظریہ کہا جاتا ہے. ایک یہودی تھا ڈارون، اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. اس کا یہ نظریہ بڑا مقبول ہوا. کیوں مقبول ہوا؟ اس لیے کہ سائنس جو ہے نا وہ مذہب کو نہیں مانتی. وہ کہتی ہے کہ صرف اس بات کو ہم تسلیم کریں گے جو مشاہدے سے اور تجربے سے سمجھ میں آتی ہو. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ مانیں گے، یا نظر تو نہیں آ رہی مگر لیبارٹری میں ہم نے پریکٹیکل کیا تو وہ ثابت ہو گئی. سمجھ رہے ہو؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے سائنسدانوں نے یہ بھی سوچا کہ ہم کیسے وجود میں آئے، تو انہوں نے اس بم پہ محنت کی کہ بھئی یہ کیسے ملاپ ہوتا ہے، کیسے زائگوٹ بنتا ہے، کیسے آنکھ ناک کان بنتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ قدرت نے سارے سافٹ ویئر اس میں ڈالے ہوئے ہیں، آنکھ بننے کے، ناک بننے کے، دماغ بننے کے، دل جگر سب چیزیں بن جاتی ہیں اس سے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا انسان جس میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی وہ کیسے دنیا میں آیا. تو بچپن میں ایک سوال کیا جاتا تھا نا، مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا ہے بھائی؟ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ مرغی پیدا ہوئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈے کے بغیر مرغی کہاں سے آ گئی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ انڈا پہلے پیدا ہوا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرغی کے بغیر انڈا کہاں سے آ گیا. اب اس سوال کا تمام آسمانی کتابوں نے جو جواب دیا ہے، آسمانی کتابیں کس نے نازل کی؟ اللہ نے. انسان کو بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو بنانے والے نے جو جواب دیا وہ یہ کہ میں نے اپنی کن فیکون کی طاقت سے بنایا ہے. مٹی کا پتلا بنایا گارے کا، اس میں نے کہا کن ہو جا، فیکون ہو گیا. آدم کو میں نے ایسے بنایا. پہلی دفعہ جو بنا ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی، وہ کلمہ کن کی طاقت سے بنایا. پھر اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں بھی یہ مضمون ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ نے مٹی کا پتلا بنا کے پھونک ماری، اس میں آدم بن گئے. پھر اس آدم پر اللہ نے نیند کو طاری کیا، گہری نیند سلا دیا ان کو، اور ان کی پسلی نکالی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک پسلی نکالی اور اس پسلی سے اللہ نے ان کی زوجہ حضرت حوا کو بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آدم علیہ السلام کی زوجہ کو کس سے بنایا؟ ان کے سینے کی پسلی سے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بس پھر ان دونوں سے ساری دنیا کے انسانوں کو بھر دیا اللہ نے. جیسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ نہیں. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا. اسی طرح اللہ نے جتنے جانور پیدا کیے ان کے جوڑے اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیے، پھر ان پہ نسل چلا دیا گیا. اب یہ اللہ کی مرضی، اس نے انڈا پہلے پیدا کیا ہو یا مرغی پہلے پیدا کی ہو، بہرحال جو بھی کیا وہ اللہ نے اپنی مرضی سے کیا.
بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ مرغا پیدا ہوا، پھر اس کے جسم سے مرغی کو پیدا کیا گیا، پھر ان دونوں سے نسل بڑھائی گئی، نر کو پہلے پیدا کیا، مادہ کو بعد میں۔ اس میں حکمتیں ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے مرد کی ذات کو عورت کی نسبت کامل بنایا ہے، مکمل پتلا بنا کے جان ڈالی گئی ہے، جبکہ عورت کو مرد کے جسم کے ایک حصے سے بنایا ہے، حصے سے۔ تو ایک حصے میں وہ ساری خصوصیات نہیں آتی جو پوری باڈی میں ہوتی ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ نقص رہ جاتا ہے۔ اب خواتین کو غصہ آئے گا ٹھیک ہے، نقص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ سے کمتر ہیں یا وہ جہنم میں جائیں گی آپ جنت میں جائیں گے۔ نقص کا مطلب جسمانی لحاظ سے کچھ نقص رہ گیا، اور یہ نظر آتا ہے۔ بہادری مرد میں زیادہ، عورت میں ذرا کم ہوتی ہے۔ خواتین کہیں گی نہیں ہم میں زیادہ ہوتی ہے، دلیل چھپکلی، چوہا۔ مردوں کے مجمع میں چوہا پھینک کے دیکھو، کوئی چیخو پکار کی آواز آئے گی؟ خواتین کہیں بیٹھی ہوئی اس میں کوئی چوہا پھینک کے دیکھ لو، چھپکلی پھینک کے دیکھ لو، ایسا چیخو پکار کا ماحول ہوگا کہ اللہ کی پناہ۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اسی طرح جسمانی کمزوری، مرد زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اسی عمر کی عورت ہوگی وہ ذرا کمزور ہوگی، حوصلہ، ظرف میں وسعت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حکمتیں تھیں، لیکن یہ یاد رکھو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض عورتیں اللہ نے مردوں سے زیادہ صلاحیتوں والی پیدا کی ہیں، بعض عورتیں ذہین مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں، بعض عورتیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بہت سارے صحابہ سے بھی زیادہ ذہین تھیں، حدیث کی ایسی تشریح کرتی تھیں جو بہت سارے صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر وہ مانتے تھے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ بعض خواتین میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہوتی۔ تو اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قدرت سے پہلے آدم کو بنایا۔ یہ ہماری تاریخ بیان ہو رہی ہے، اس لیے غور سے سنیں ذرا، ہماری ہسٹری بیان ہو رہی ہے۔ اب سائنسدان چونکہ وہ کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں بھائی لیبارٹری میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے، تو انہوں نے تجربے کرنا شروع کیے، بہت پرانی کھدائیاں کی، بھائی 1000 سال پہلے کوئی چیز نکلے کوئی انسان سے ملتی جلتی۔ بہرحال بالآخر پھر ایک نظریہ پیش کیا کہ بھائی ایسا ہوا تھا کہ اتفاق سے کوئی ایک سیل وجود میں آ گیا، پھر اتفاق سے کروڑوں سال کے بعد وہ یوں ہو گیا، پھر اتفاق سے وہ جو تھا کیا نام ہے ڈائناسور کی شکل اختیار کی اس نے، پھر ڈائناسور نے بھاگنا شروع کیا تو وہ مختصر ہونا، بھاگتے رننگ سے آدمی مختصر ہوتا ہے نا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، سائنسدان یہی کہتے ہیں، ڈائناسور بھاگتے بھاگتے مختصر، اور پھر جیسے جہاز جب تیزی سے بھاگتا ہے تو اڑنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے ہی بعض جانور اتنی تیز بھاگے کہ وہ اڑنا شروع ہو گئے تو پرندے بن گئے۔ تو ایسے انہوں نے ایک لاجک بنا کے نا وہ پیش کیا، تو یہ نظریہ پوری دنیا میں بہت مقبول ہوا، کیونکہ اس نظریے کے پیچھے کوئی لاجک تھی کہ بھئی کچھ تو کر دیا نا انہوں نے۔ اب یہ نظریہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، مگر یہ نظریہ 100% غلط ہے، غلط ثابت ہو گیا، یعنی سائنسدانوں ہی نے غلط ثابت کر دیا۔ جب یہ نظریہ دنیا میں وجود میں آیا تو بہت سے مذہب سے وابستہ لوگ دہریے بن گئے، انہوں نے کہا کہ آسمانی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے، سائنسدان جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، لہذا یہ کتابیں معاذ اللہ جھوٹی ہیں۔ دہریے بن گئے، بات میں دیجیے گا، دہریے بن گئے، وہ سمجھ رہے بات کو۔ لیکن جو علماء تھے، اہل حق تھے، وہ اپنے نظریے پر قائم رہے، انہوں نے کہا کہ سائنس اس حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، یہ سائنس کے دائرہ کار میں یہ چیز آتی نہیں ہے۔ چند تجربوں سے اگر کسی بات کا ظہور ہو جائے تو وہ چند تجربے دلیل نہیں ہوتے، دلیل مشاہدے کو کہتے ہیں، یا 2 اور 2 4 کی طرح کوئی بات ثابت ہو جائے۔ ظاہر ایک فلسفے ہیں، ایک امکانات کی باتیں ہیں، لیکن علماء کی ان باتوں کو لوگوں نے غور سے سنا نہیں۔ بالآخر کچھ وقت کے بعد سائنسدان ہی پیدا ہونا شروع ہوئے جنہوں نے اس نظریے کو رد کرنا شروع کر دیا، اور اب یونیورسٹیوں جو امریکہ اور انگلینڈ وغیرہ کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں اس نظریے کو سائنسدان ایک ایسے دیکھتے ہیں جیسے مضحکہ خیز مزاحیہ، کہ یعنی کیا ماضی میں ہم نے کیا باتیں کی ہیں، اور وہ 100% غلط ثابت ہو گئیں۔
وجہ اس کی یہ کہ اس پر اتنے سارے اشکالات، میں صرف ایک اشکال کرتا ہوں، پھر وہ اشکال کروں گا جو علماء نے کیے، جو قرآن کرتا ہے، قرآن بھی اس نظریے پہ اشکالات کرتا ہے۔ وہ اشکال یہ کہ اگر یہ سب ترقی ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے تو یہاں پر بریک کیوں لگ گئی پھر انسان کو؟ اب ترقی ہو گئی، مزید کیوں کچھ نہیں بن رہا؟ ہم تو 4000 سال پرانا مجسمہ بھی نکالتے ہیں تو بالکل اسی طرح کا انسان ہوتا ہے جیسا اب ہے۔ فرعون کی لاش ہے نا 4000 سال پرانی مصر میں پڑی تھی، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے انسان ہیں۔ 4000 سے بھی پیچھے جائیں، 8000 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی ایسی کھدائی سے مخلوق نظر نہیں آتی جو انسان کے علاوہ کچھ اور ہو، انسان سے ملتی جلتی ہو۔ اور انسان سے ملتی جلتی دو مخلوقیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک بندر اور ایک بن مانس۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے بندر ابھی تک بندر کیوں ہے، بن مانس ابھی تک بن مانس کیوں ہے؟ یہ کچھ ترقی کر کے اس کی دم کیوں غائب نہیں ہو رہی؟ دوسری جو دلیل ہے نا وہ اس سے مضبوط دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ عملی طور پر عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا عجیب اتفاق ہو جائے کہ ایک پانی میں خود بخود آنکھ ناک کان بنے، ایک پانی کے اندر سیل وجود میں آئے، پھر وہ اتفاق سے ایک جانور بن جائے، پھر کروڑوں سال اتفاق سے وہ چلنا شروع کرے اور چلتے چلتے اڑنا شروع ہو جائے۔ یہ جو آپ زیبرے کو دیکھیں، زیبرے کو، اب یہ جو ڈارون تھا نا یہ اپنے نظریے پر بڑا مضبوط تھا، لیکن یہ جب کچھ جانور دیکھتا تھا تو حیران ہو جاتا تھا، یہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا، خود اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ڈارون نے جب مور کو دیکھا تو اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ جو مور ہے، مور اس کے پروں میں جو اتنے خوبصورت پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے، کیا یہ بھی اتفاق سے ہو گئی ہے؟ بھائی اتفاق سے چیزیں اگلے مرحلے میں جاتی ہیں، لیکن ایسی خوبصورت پینٹنگ تو کبھی اتفاق سے ہوتی نہیں۔ اور یہ کیا بات ہے کہ اس کے پروں میں اتنی خوبصورتی، تو اسی کو اللہ نے ناچنے کا ہنر بھی سکھایا۔ کوئی دوسرا پرندہ کیوں نہیں ناچتا؟ اس کو یہ احساس کہاں سے ہو گیا کہ میرے پروں میں اللہ نے یہ حسن و جمال رکھا ہے؟ سرخاب کے پر دیکھیں کبھی، کتنی خوبصورت اس کے اندر پینٹنگ ہوتی ہے، قدرت نے کیسے رنگ بھرے ہیں، کیا یہ اتفاق سے ہو گئے؟ ڈارون سے پوچھا گیا کہ یہ جو چیتا ہے، چیتا اس پہ جو ایسی خوبصورت پٹیاں ہوتی ہیں زیبرا کراسنگ کی طرح، تو یہ خوبصورت پٹیاں اتفاق سے کیسے پیدا ہو گئیں؟ تو اس زمانے کے سائنسدانوں نے جواب دیا کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ جو چیتا ہے نا یہ ایسی جگہ پہ بیٹھتا ہو جہاں دھوپ اور چھاؤں چھن کے آتی ہوں، تو جس حصے پہ دھوپ پڑتی تھی وہ حصہ بلیک ہو گیا اور جس حصے پہ چھاؤں تھی وہ حصہ وائٹ ہو گیا۔ تو اس پہ علماء نے اعتراض کیا کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ چیتا چھاؤں میں بیٹھے اور روزانہ اسی ترتیب سے بیٹھے، کیونکہ ایک دفعہ سے تھوڑی ہوگا یہ، میں اور آپ بھی تو دھوپ میں کبھی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جو حصہ ہمارا چھاؤں میں ہے وہ کالا ہو گیا، جو حصہ چھاؤں میں ہے وہ گورا ہو گیا اور جو دھوپ میں کالا۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھتے تاکہ سفید ہو جائیں، تو اور جتنے دھوپ میں گھومتے وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ بن چکے ہوتے۔ تو یہ کیسا اتفاق ہے کہ کیا صدیوں سے ایک ہی ترتیب سے بیٹھا آ رہا ہے؟ وہ ظاہر ایک چیتا کسی ترتیب سے بیٹھا ہوگا، دوسرا کسی اور ترتیب سے، لیکن اس پہ خوبصورت زیبرے کو دیکھیں آپ، زیبرے کو، وہ ایک آدمی جنگل میں گیا نا، زیبرے کو دیکھا، پہلے دیکھا نہیں تھا، تو کہنے لگا یار یہ کیسا گدھا ہے جس کو یہاں جنگل والوں نے سویٹر پہنا دیا، اس کو یہاں جنگل والوں نے گدھے کو بھی سویٹر پہنا دیا، تو اس کی لکیروں کو دیکھیں تو کیا یہ خود سے پیدا ہو گئی؟ بہرحال یہ تو ایک لمبی چوڑی بحث ہے، ابھی میں اس پہ نہیں آپ کو لے کے جاتا۔ اسی طرح اب یہ تو انسان کی ابتدا کا مسئلہ تھا نا، جو سائنسدانوں نے خود ہی اس کی نفی کر دی کہ یہ ایسے نہیں بنا، یہ پہلے دن سے ہی کسی طرح وجود میں آیا، ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے جب ہمیں بتایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، تو اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ بنانے والا بتا رہا ہے کہ تم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، میں تمہیں تمہارا ماضی بتاتا ہوں، تم ایسے پیدا ہوئے ہو۔ اسی سے ملتی جلتی ہے کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، کائنات کی ابتدا، اس میں بھی وہ جو بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ ایک دھماکے کے ساتھ کائنات پھٹی تھی اور یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ اس میں بھی علماء نے نہیں، خود سائنسدانوں ہی نے اشکال کیا ہے کہ یہ کیسا عجیب و غریب دھماکہ، اتنا منظم دھماکہ تھا کہ اگر یہ تھوڑا سا بھی تیز ہو جاتا تو یہ جو کائنات پھٹ کے الگ ہوئی ہے نا، پہلی بات تو یہ وہ میٹر کہاں سے آیا جو پھٹا تھا، اس کو کس نے بنایا؟ نمبر 2 وہ دھماکہ کس نے کیا تھا؟
بھائی شہر میں کہیں بھی دھماکہ ہوتا ہے فوراً پولیس پہنچتی ہے نا اور تفتیش کرتی ہے کس نے کیا ہے. اگر کوئی کہے خود ہی سے ہوا ہے مان لیں گے؟ نہیں بھائی خود سے نہیں ہوتا, کوئی کرتا ہے. اب سائنسدانوں نے ایک بات کی, بھائی دھماکہ ہوا تھا اور یہ پوری کائنات ایک جگہ جکڑی ہوئی تھی, دھماکے سے پھٹ کے الگ ہوئی. الگ کیسے ہوئی؟ ستارے بن گئے, سیارے بن گئے, سورج سے ٹوٹی زمین, زمین ٹوٹ کے الگ ہو گئی, زمین سے چاند ٹوٹ کے الگ ہو گیا, پھر ایک دوسرے کے گرد گھومنا شروع کر دیا انہوں نے. اس پہ خود سائنسدان ہی نے اشکال کیا ہے کہ یہ اتنا منظم دھماکہ تھا, اگر سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے بقدر یہ سست رفتاری سے ہوتا تو یہ ساری چیزیں ٹوٹ کے اتنا دور نہ جاتی بلکہ دوبارہ آ کے چپک جاتی ہیں. اور اگر تھوڑا سا اسپیڈ سے دھماکہ ہو جاتا تو یہ ساری چیزیں ٹوٹ کے اتنا دور ہو جاتی کہ ایک دوسرے کے گرد گھومنے کا تصور ہی نہیں تھا, پھیلتی چلی جاتی ہیں لامتناہی سلسلے میں. تو یہ کیسا دھماکہ ہے جو اتنا منظم کہ سورج سے زمین کو توڑ کے لے کر گیا ہے, ایک خاص اندازے پہ لے جا کے بریک لگا دی اور پھر زمین کو سورج کے گرد اس نے گھمانا شروع کر دیا. پھر زمین کو 23 ڈگری جھکا بھی دیا تاکہ موسم بھی بنتے رہیں. ہے بھائی اتنا ذہین دھماکہ, جھکا دیا تاکہ سردی گرمی خزاں بہار کے موسم بھی آتے رہیں. اور پھر زمین سے چاند کو توڑ کے الگ لے گیا اور ایک جگہ لے جا کے بریک لگا دی, اور چاند اب زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور اس کی منزلیں طے کر دی, 29 کا کبھی 30 کا, سال اور مہینے گنے جا رہے ہیں, اس سے بہترین آسمان پہ کیلنڈر نظر آ رہا ہے. تو یہ ایسا دھماکہ ہے, اس کی ایک عالم نے بڑی اچھی مثال دی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ بھائی یہ اسکول اتنا اچھا سسٹم اس اسکول کا چل رہا ہے, پرنسپل صاحب کی کرسی بھی ہے یہاں اور سب ماشاءاللہ کلاس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسکول وجود میں کیسے آیا؟ تو اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, بنانے والے کا پتہ نہیں ہے. تو آپ نے اپنی سائنس لڑی اور آپ نے کہا بھائی یہ ایسے وجود میں آیا کہ ایک دن یہاں بم پھٹا تھا تو یہ جو درخت کی لکڑیاں نیچے گری ہوئی تھی نا, یہ لکڑیاں ٹوٹ کے الگ ہوئیں, ٹپائیاں بنی, کرسیاں بنی. پھر یہاں جو لوہا پڑا ہوا تھا وہ ٹوٹ کے الگ ہوا, کیل بنا اور دھاڑ دھاڑ کر کے وہ پھٹوں میں گھستا چلا گیا اور پوری میز کرسیاں وجود میں آتی چلی گئیں. اور پھر دھماکہ ہوا تو ایک کرسی اڑ کے گئی ہے پرنسپل صاحب کے آفس میں جا کے گری, اور اتفاق سے پرنسپل صاحب بھی اڑتے ہوئے دھڑام سے اسی کرسی پہ اوپر آ کر گرے, کسی اور کرسی پہ نہیں گئے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج دنیا سائنس کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے کہ سائنسدان بس کوئی بات کر دینا تو مذہب کیا ایک طرف, یہ مولوی لوگ غلط کہہ رہے ہیں, سائنسدان کیا کہہ رہے ہیں درست. ایسا نہیں ہوتا, سائنسدانوں کی بعض باتیں درست ہوتی ہیں اور بعض دفعہ سائنسدان بہت بڑی چھوڑتے ہیں. اور یاد رکھو جو جتنا اچھا ہوتا ہے نا وہ چھوڑتا بھی اتنی بڑی ہے. تو جب سائنسدان چھوڑتا ہے تو پھر ایسی چھوڑتا ہے جو پکڑائی میں نہیں آتی. تو سائنس کی کون سی بات درست ہوتی ہے, کون سی غلط ہو سکتی ہے, اس کے لیے ایک ضابطہ سمجھیں. جو چیزیں سائنس کے دائرہ کار میں آتی ہیں, انسان کی ریسرچ کے تحت آتی ہیں, ان میں تو سائنسدانوں کی رائے کا اعتبار ہوگا. لیکن جو چیزیں سائنس کی عقل سے بالا تر ہیں اس میں سائنسدان اگر کوئی نظریہ پیش کرتا ہے تو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی, وہ بس ایک امکان ہوتا ہے. اب کائنات کیسے بنی, اس کی ابتدا کیا ہوئی, یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اس میں اگر کوئی نظریہ پیش کرے گا نا تو وہ ایک ہوائی بات ہوگی, صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. اب جو یہ ہے کہ وہ آپ نے کہا دھماکہ ہوا اور پرنسپل اڑ کے کرسی پہ گیا اور سارے بچے آگے بیٹھ گئے, پنکھا اپنی جگہ دھاڑ کر کے لگ گیا, تو آپ مانو گے؟ یہ آپ کہو گے دھماکے سے کبھی کوئی چیز سنورتی نہیں ہے, سنوری ہوئی چیزیں برباد ہوتی ہیں, بگڑ جاتی ہیں. یہ ممکن ہے کہ پرنسپل اپنی جگہ بیٹھے ہوں, دھماکے کی وجہ سے نہ بیٹھے رہے ہو, وہاں کہیں اور تشریف لے گئے ہوں. یہ ممکن ہے کہ تپائیاں پہلے سلیقے سے کسی نے مینجمنٹ نے لا کے رکھی ہوں, دھماکے کی وجہ سے وہ کہیں اور چلی گئی ہوں. دھماکہ چیزوں کی تخریب کاری کا ذریعہ بنتا ہے, چیزوں کو منظم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا. منظم کرنے کے لیے مینجمنٹ کا ہونا ضروری ہے, جسے عربی میں قرآن کی اصطلاح میں تقدیر کہتے ہیں. تقدیر اندازہ کرنا, مینجمنٹ, مینج کرنا کسی چیز کو. تو اللہ نے جب اس کائنات کے حسن کو بیان کیا اور سورج اور
ستاروں اور سیاروں کے نظام کو بیان کیا، کلن فی فلک یسبحون کو بیان کیا کہ ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے، زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد، تو اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ خود سے دھماکے نہیں ہوئے، یہ ایک بہت زبردست غالب ذات ہے جو ہر چیز جاننے والی ہے، اس کی مینجمنٹ ہے اتنی خوبصورت جو تمہیں نظر آ رہی ہے، خود سے نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں، خود سے آج تک ایک بیت الخلا وجود میں نہیں آیا، اتفاق سے کہ دھماکہ ہوا اور اتفاق سے گھڑی بن گئی ہو، ایک کیلکولیٹر وجود میں نہیں آیا، ایک سادہ سی مشین، ایک پہیا وجود میں نہیں آیا، دو اینٹیں کبھی اوپر نیچے نہیں رکھی گئی ہیں، عمارت بننا تو دور کی بات، ہاں دھماکوں سے یہ ہوتا ہے کہ دو اینٹیں اوپر نیچے ترتیب سے رکھی تھیں، دھماکے کے بعد ترتیب خراب ہو گئی ان کی، ترتیب میں لانے کے لیے مینجمنٹ ضروری ہے، گلاب کی پتیوں میں خوشبو اور اس کے پتوں کو ململ جیسا بنانا یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، مور کے پروں میں خوبصورت رنگوں کو بھر دینا اور مور کو پروں کو پھیلا کے ناچنا سکھانا یہ کام خود بخود نہیں ہو سکتے، شیر کی خوراک خدا نے گوشت رکھی ہے، اسے چیر پھاڑ کا طریقہ سکھانا اور اس کی آواز میں گرج پیدا کر دینا، اگر شیر کی خوراک گوشت ہوتی، آواز میں گرج نہ ہوتی تو پھر شیر سے کوئی جانور ڈرتا نہیں اور شیر کو کبھی بھی گوشت کھانے کو نہیں ملتا، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ شیر ہرن کے پاس جا کے کہے بھائی آپ سے میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں گوشت کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، بڑی محبت سے بات، ہرن ایک رکھ کے تھپڑ مارے گا اسے، اللہ نے اب اس کی خوراک کیا رکھی؟ گوشت، تو اس کو ساری ادائیں گوشت والی سکھائی ہیں، اسے پتا ہے کہ اللہ نے بتا دیا تجھے گوشت ایسے نہیں ملے گا، بکری کو گھاس تو مل جائے گی، وہ تو نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیر پھاڑا ہوا کی ضرورت نہیں، گھاس لگی ہوئی ہے، کھا لے گھاس کچھ بھی نہیں کہے گی، لیکن شیر کی خوراک گھاس نہیں ہے، کیا ہے؟ ہرن، بکریاں اور جنگلی بھیڑیں اور ہاتھی بھی کھا جاتا ہے بعض دفعہ شیر جو ہے، تو اب اللہ نے اس کو اسی حساب سے بنا، یہ اتفاق سے نہیں ہوا، اس کی دھاڑ رکھی اللہ نے، گرجتا ہے ہرن کی ویسے ہی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی، پھر لمبی چھلانگ مارتا ہے، پھر جبڑا جو ہے نا پھر وہ پنجے گاڑ دیتا ہے، اس کے اوپر کلابازیاں دیتا ہے، اس کا خون پیتا ہے، چیتے کی چال دیکھیں اللہ نے کیسی رکھی ہے، تو یہ سارے کام خود بخود میرے بھائی نہیں ہو سکتے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مینجمنٹ، اس کو پتا تھا کس کو میں نے کیا بنایا، انسان کی دیکھو خوراکیں دونوں ہیں، گوشت بھی ہے سبزی بھی ہے، اسی سے ہندوؤں کے مذہب کا غلط ہونا پتہ چلتا ہے، ہندو کہتے ہیں انسان سبزی خور ہے گوشت خور نہیں ہے، اگر گوشت خور نہ ہوتا تو انسان کی شکل ان جانوروں سے نہ ملتی جو گوشت خور ہیں، دیکھو دنیا میں دو قسم کے جانور ہیں، ایک بکری جو اور گائے، بھینس، ہرن، یہ کیا ہے؟ سبزی خور ہیں، ہے نا، اور انسان کیا ہے؟ اچھا دوسرے جانور وہ ہیں جو کیا ہیں؟ گوشت خور، اب انسان کی جو جسم ہے نا وہ گوشت خور جانوروں سے زیادہ میچ کرتا ہے، بکری کے کھر ہوتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں، جلدی جلدی بتائیں پھر آگے بھی چلنا ہے، کھر، ہمارے کیا ہیں؟ پنجے، بکری کا منہ لمبوترا ہوتا ہے، یہ چپٹا ہوتا ہے، لمبوترا منہ ہوتا ہے، اور شیر کا چپٹا، ہمارا منہ کیسا ہوتا ہے بھائی؟ چپٹا، بکری جگالی کرتی ہے، ہم اور آپ کرتے ہیں؟ شیر کرتا ہے جگالی، ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی بول تو دو، مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ، چنگم کھانے والا جگالی کرتا ہے، اس لیے چنگم نہیں کھانی چاہیے، وہ بکریوں کی طرح منہ گھماتا رہتا ہے بیٹھ کے خام خام، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی، پھر انسان کی آواز میں بھی اللہ نے گرج رکھی ہے، کیوں رکھی ہے گرج؟ کیونکہ انسان کے پھڈے بہت ہوتے ہیں، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا تو فرشتوں نے سب سے بڑا اعتراض کیا تھا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ تو بڑا پھڈے باز ہے، خون بہائے گا، تو پتہ یہ چلا فرشتے اس کے جو ہے نا ڈیزائن دیکھ کے فرشتوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پنجے ونجے بھی ہیں اس کے، ٹھیک ہے، دانت بھی نوکیلے ہیں، منہ بھی شیر کی طرح چپٹا، یہ تو جنگ کرے گا، تو اب اللہ نے اسی حساب سے اس کو آواز بھی دی کہ جب ذرا دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا حق دبا رہا ہے تو غصے سے دو چار کھینچ کے لگاتا ہے، سوچ سمجھ کے لگایا کریں کیونکہ سامنے والا بھی آگے سے انسان ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں انسان ہوں، تو یہ سوچ کے کہ مجھے بھی جواب میں اسی حساب سے مل سکتا ہے حساب کتاب، اور اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے دشمنوں پہ سخت ہو اور آپس میں رحم دل بنو، تو خیر جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں، تو یہ سارا ایک مینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے، خود بخود نہیں ہو رہا، تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ ہماری تاریخ ہسٹری بتائی جا رہی ہے کہ تم دنیا میں آئے کیسے، کیونکہ ہمیں تو بتانے والا اب کوئی نہیں ہے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بتایا، وہ تو زندہ ہو گئے تھے نا، وہ تو دیکھ رہے تھے یہ کیا ہے، میں کون ہوں، تو اللہ نے بتایا کہ ایسے میں نے بنایا،
تو اب اللہ بتا رہے ہیں سورہ اعراف میں کہ وہ وقت قابل تذکرہ ہے، یاد کرنے کے قابل ہے، جب میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک انسان کو دنیا میں لے کر آتا ہوں، مٹی سے، ایک گارے سے، بدبودار مٹی سے، اس کو سڑایا گیا ہے، مٹی کو، اس میں بدبو پیدا ہوئی ہے، پھر اس سے انسان کو بنایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کا جو میٹر ہے نا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میٹیریل جو استعمال ہوا ہے نا ہماری اور آپ کی پیدائش میں، ایک پانی کا غلیظ قطرہ گندا ناپاک کپڑوں پہ لگ جائے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، جسم سے نکل جائے غسل کیے بغیر پاک نہیں ہوتے. تو آدم علیہ السلام کو بھی ایک سڑے ہوئے گارے سے بنایا، مٹی سے، اور ان کی اولاد کو غلیظ پانی سے. بتا دیا کہ تمہارا جو میٹیریل ہے نا وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے. میٹیریل فرشتوں کا اور جنات کا تم سے زیادہ اچھا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جنات کو آگ سے بنایا، گندی چیز نہیں ہے، اوپر کی طرف اڑتی ہے، پاؤں میں روندی نہیں جاتی، اور فرشتوں کو نور سے بنایا، روشنی سے. تو اب بتایا، تبھی تو شیطان کو اعتراض ہوا کہ میرا میٹیریل اتنا اچھا آگ اور یہ گارے مٹی، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بتائی ہے کہ اے انسان، تجھے جو باقی مخلوق پر فضیلت ہے وہ اعمال کی بنیاد پر ہوگی، میٹیریل کی بنیاد پہ نہیں ہوگی. کیونکہ میٹیریل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جنت میں لے کے جاؤں میں. پیٹ میں بھی گند بھرا رہتا ہے ہر وقت، ناک سے بھی گندی گندی رطوبتیں نکلتی ہیں، کان میں تن کا گھمائے گا تو میل نکلے گا. انسان کے جسم میں جتنے سوراخ ہیں نا سب سے گند ہی نکلتا ہے. کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ناک میں انگلی گھمائی تو مشک و عنبر کے ٹیلے نکلے ہوں اس میں سے؟ کبھی دیکھا؟ گند ہی نکلتا ہے ہر جگہ سے، اور فن خان بنا پھرتا ہے، میں ایسا، میں یوں. یہ تو اللہ نے تھوڑا سا اوپر ایک پالش کر دی ہے تاکہ یہ گند اندر رہ نظر نہ آئے. تو اب انسان کی جو ہے ترقی اور انسان اللہ کا محبوب اور مقام اور مرتبہ کیسے حاصل کرے گا؟ اعمال سے. سوال پیدا ہوتا ہے، اعمال تو جنات کے بھی بڑے اچھے تھے اور فرشتوں کے بھی. جنات میں تو چلے شر غالب ہے، برائیاں زیادہ کرتے ہیں وہ، لیکن فرشتوں کے بھی تو اعمال بہت اچھے ہوتے ہیں نا. تو اعمال کی بنیاد پر اگر فضیلت ملنی چاہیے تو وہ بھی فرشتوں کو ملنی چاہیے. فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسان تو سب کچھ کر لیتا ہے، اور اگر عبادت کرتا بھی ہے تو فرشتوں سے زیادہ تھوڑی کرتا. بھی ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھی، بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہم نے بہت کمال کیا. فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان پر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے کا سر سجدے میں رکھا ہوا نہ، اور ہزاروں سال سے کسی فرشتے نے سجدہ کیا تو سر نہیں اٹھایا اپنا. سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ سوال یہ ہے کہ میٹیریل بھی ان کا اچھا اور اعمال بھی ان کے اچھے، تو ہم کیوں اچھے؟ ہم تو گٹکا کھاتے ہیں، ہم کس بات کے اچھے؟ تو بھائی ہم اس بات کے اچھے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کی جو مخلوق بنائی ہے اس میں گناہ کا اور شہوت کا مادہ نہیں رکھا. سمجھ رہے ہو؟ عقل بہت دی ہے مگر گناہ اور شہوت کا مادہ اللہ نے ان میں رکھا نہیں. ان کو نیکی کرنے میں قربانی نہیں دینی پڑتی، نماز پڑھنے میں ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. 1000 سال سے جو سجدہ کر رہا ہے فرشتہ تو اس کی کمر میں درد نہیں ہوا. ہم تو اگر امام صاحب تھوڑا سا 3 دفعہ کے بجائے 5 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، ہر رکعت میں ایسا کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کو دکھا رہے ہوں گے، بھائی کسی اچھے فزیوتھراپی کو دکھائیں، آپ کی امام صاحب کا قصور ہے سارا. یہ تو فرشتے ایسی مخلوق ہیں، اللہ نے عقل تو دی ہے مگر خواہشات نہیں ہے، قربانی نہیں دینی پڑتی ان کو. دوسری مخلوق ہے جانور. جانور میں شہوتیں ہیں، خواہشات ہیں، بھوک لگتی ہے. بعض جانوروں کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، چلو بیوی نہیں ہوتی تو بچے تو ہوتے ہی ہیں نا، اور خواہشات بھی ہوتی ہیں مگر عقل نہیں ہے. کبھی جانور گناہ کرے تو اس کے گناہ کو گناہ ہی نہیں کہتے. شیر جتنے چاہے ہرن کھا جائے، کیا کوئی مقدمہ کر سکتا ہے شیر کے اوپر؟ ہے بھائی، تو اس کو کیا پتا، وہ تو بھوک لگے گی تو کھائے گا. عقل نہیں ہے اس میں کہ کیا کھانا ہے. چلو اگر ایک زندہ ہرن تھا، ایک ویسے کوئی شیر کو گوشت لا کے دے دے، بھائی تیرا پیٹ بھر گیا، اب تو کیوں اس ہرن کو مار رہا ہے؟ شیر وہ کہے گا ہٹا یہاں سے. جو باربیکیو کا جو مزہ ہے نا لائیو، وہ اس میں نہیں ہے. جتنا مرضی ظلم کر لے کوئی گناہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ عقل نہیں ہے. انسان میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی، عقل بھی رکھی اور شہوتیں بھی.
اب اس کی آزمائش ہے، کیا کرتا ہے یہ، ایک ایک گناہ چھوڑنے میں اس کو اپنے دل پہ آرے چلانے پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی حسین جمیل عورت گلی سے گزر رہی ہے، دل چاہ رہا ہے ایک دفعہ نظر اٹھا لوں، دل چاہے گا، لیکن کچھ اٹھا لیتے ہیں، کچھ جھکا دیتے ہیں. اب جو جھکائے گا نا اس کے دل پہ آرے چل رہے ہیں، بڑا دل چاہ رہا ہے دیکھ لو، حالانکہ کیا ملتا ہے دیکھ کے، وہ کون سا کوئی یہ تھوڑی کہ دیکھیں گے تو آگے بیٹھ جائے گی آپ کے پاس، لیکن یہ شیطان ورغلاتا ہے کہ دیکھ لے، حسرت نہ رہ جائے کہیں کہ پتہ نہیں کیا گزرا تھا. خام خامے یہ جو بد نظری کرتا ہے نا جو آدمی، وہ صرف حسرت کی بنیاد پر، یار دیکھ تو لوں، دیکھنے میں کیا جا رہا ہے بھائی، دیکھنے ہی میں بہت کچھ جا رہا ہے. جو دیکھتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں، وہی پھر حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں، پھر وہی زنا کی طرف جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی دیکھنے ہی سے اجتناب کرو تاکہ آگے تک معاملہ پہنچے ہی نہیں. تو اب یہ کس کی آزمائش ہے؟ عورت کی آزمائش ہے. عورت کو اللہ نے حسن و جمال دیا، وہ چاہتی ہے میں اپنے حسن کی نمائش کروں، سب کو پتا چلے کہ کیسی خوبصورت انٹی ہیں، سب تعریف کریں. اللہ نے کیا کہا؟ جب گھر سے نکلو چادر اوڑھ لو، چھپا دو اپنے آپ کو، پتہ ہی نہ چلے خوبصورت ہے، بدصورت ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، پتہ ہی نہ چلے. اب خواتین کیا کہتی ہیں؟ تو ہماری ساری زندگی کا مزہ کیا ہو گیا؟ کرکرا، کیسی دقیانوسی زندگی ہے، پتہ ہی نہیں، گھر میں بس شوہر دیکھے ہمیں اور کوئی نہ دیکھے. یہ کوئی بات ہوئی؟ ٹھیک ہے، کوئی شوہر ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ کوئی فیشن ہی نہیں ہے. جائز فیشن جائز ہے عورت کے لیے، مگر نامحرم کے سامنے اپنے حسن کی نمائش یہ عورت کے لیے حرام. اب یورپ امریکہ میں تو اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں اور سارا جسم ان کا سارا دن ننگا نظر آتا رہتا ہے. ہماری مسلمان عورتیں جب دیکھتی ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک کلچر ہے تو اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیتی ہیں؟ پرانے زمانے کا. تو اب اللہ نے عورت کو حسن دیا، حکم دیا کہ اپنے آپ کو چھپا لو. مرد کو حکم نہیں دیا چھپاؤ، عورت کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے آپ کو چھپائے. یہاں آزمائش ہے عورت کی، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کی عورتیں ہیں. نماز ہے، فجر کی نماز کتنا مشکل کام، پھر ظہر میں، پھر عصر میں، فرشتوں کو مشکل نہیں ہوتی. تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ میں نے آدم کو بنایا تو مٹی سے. میٹیریل ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت فضیلت والا، لیکن یہ قربانی دے گا، قربانی. اور پھر اللہ نے ایک آپشن رکھا کہ اس میں ایک خاص بات یہ ہے، اس میں اور شیطان میں. اب شیطان کی بس آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، تھوڑا سا شیطان بھی خوش ہو جائے نا، شیطان کی بات بھی تو ہے تھوڑی سی. آخری بات، شیطان جو ہے نا اسے اللہ نے بنایا آگ سے، صحیح ہے نا. شیطان نے کہا میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے تھوڑے ہی دنوں میں بتا دیا کہ تو آگ سے بن کے پھر بھی اس سے بدتر ہے آدم سے، اور آدم مٹی سے بن کے بھی تجھ سے بہتر ہے. دونوں سے ایک جیسا عمل کرایا اللہ نے اور بتا دیا کہ دیکھو دونوں سے ایک جیسا کام ہوا ہے، لیکن ایک کا نتیجہ ری ایکشن کیا اور دوسرے کا کیا. وہ کیا کام؟ دونوں سے اللہ کی نافرمانی ہوئی. شیطان سے نافرمانی ہوئی، آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا نہیں کرتا. اللہ نے کہا میرے دربار سے نکل جا، شیطان نے کہا قبول ہے، بس تو مجھے مہلت دے دے، قیامت تک کے لیے ان کو گمراہ کرتا رہوں، جہنم میں لے کے جاؤں. میں نے بھی ٹھان لیے میں بھی جاؤں گا جہنم میں، اس کو بھی لے کے جاؤں گا. تکبر. آدم کو اللہ نے کہا یہ نہیں کرو، درخت نہیں کھاؤ، آدم نے بھی کھا لیا. اللہ نے کہا نکل جاؤ جنت سے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آدم اور ان کی بیوی مل کے دونوں گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے رونے لگے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو برباد ہو جائیں گے. اتنا روئے آدم اور ان کی زوجہ اللہ کے سامنے، اتنا روئے، اللہ کو اتنا پیار آیا. اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آدم کو ویسا ہی برگزیدہ بنا لیا جیسا اس غلطی سے پہلے تھے. تاب علیہ، ان کی توبہ قبول کی. ثم ہدا، اور آئندہ سیدھے راستے پہ چلا دیا، آئندہ ان سے دوبارہ غلطی بھی نہیں ہونے دی. اللہ نے ایسی نگرانی کی ان کی. اب دیکھو غلطی دونوں سے ہوئی، مگر ایک غلطی پر آج تک ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے بھائی. کون اڑا ہوا ہے؟ شیطان. بولے نہیں میں نہیں سجدہ کروں گا. ابھی میری بات سن کے بھی اڑا ہوا ہے. بیان جو جتنا شوق سے شیطان سنتا ہے نا، یاد رکھو اتنا شوق سے کوئی بھی نہیں سنتا. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مولویوں کا جو شیطان ہے نا وہ بھی مولوی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مولویوں کو برگلانے کے لیے جو دلائی چاہیے نا وہ مولویوں والے ہی چلتے ہیں. وہ جیسے ایک مولوی صاحب تھے،
انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بیان کرتے تھے بھائی چوری اسلام میں حرام ہے، مسجد میں بیان کرتے تھے. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں، بیچارے غریب، تو بیوی سے کہا جب پڑوسی کی مرغی چوری کر کے لے آ. بیوی نے کہا آپ تو چوری کے خلاف اتنے بیانات کرتے ہیں، کیسے چوری کر کے لے آؤں؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، شوربے سے کھا لیں گے. ٹھیک ہے، مرغی جو ہے نا، مرغی چوری کر کے مرغی لے آؤ، مگر ہم مرغی چوری کی ہوگی نا، شوربہ چوری کا تھوڑی ہوگا، شوربے سے روٹی لگا کے کھا لیں گے. بیوی نے کہا چلو بھی ٹھیک ہے، آپ کی دلیل. جب وہ سالن پک کے تیار ہوا تو بیوی نے بوٹیاں الگ کی اور ہانڈی یوں الٹنے لگی کہ بوٹیاں پیچھے رہ جائیں اور صرف شوربہ نیچے آ جائے. تو مولوی صاحب دور سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا جو خود سے آ رہی ہے آنے دو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو خود سے آ رہی ہے چمچ سے پیچھے پھینکنے کی ضرورت نہیں، یہ تو خود سے آئی ہے نا، ہم نے تھوڑی لائے. ہم بچپن میں کوئی چیز کسی ساتھی کے پیسے زمین پہ گرتے تھے نا، ہم اٹھا کے کہتے تھے، وہ کہتا تھا لاؤ بھائی مجھے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملی ہے بھائی، آپ کی جیب سے تھوڑی نکالی ہم نے. تو دیندار لوگوں کا جو شیطان ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، اس کو بھی سارے ہیلے بہانے آتے ہیں کہ ٹیکنیکل طریقے سے اس کو کیسے سمجھانا ہے. تو اب دیکھو شیطان ڈٹا ہوا ہے آج تک، اور آدم علیہ السلام نے اسی وقت معافی تلافی کر کے اپنا معاملہ کیا کروا لیا، کلیئر، پہلے سے بھی زیادہ. پھر اللہ نے زمین پہ بہرحال اتارا، ان کو ایک حکمت تھی کہ بھائی نسل آپ کی زمین پہ چلے گی، اور بتانا مقصد تھا کہ انسان سے غلطی ہوگی، لیکن رب کو منا لینا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، اگر کبھی ہو جائے تو اکڑنا نہیں، اتنا رونا جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. اس کو اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی گناہ کرے گا، او یظلم نفسہ، یا اور کسی طریقے سے اپنی جان پہ ظلم کرے گا گناہ کر کے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. یہ پائے گا کہ الفاظ بڑے زبردست ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ معاف کر دے گا، وہ تو کرے گا، یعنی خود دل میں محسوس کرے گا کہ اللہ واقعی غفور بھی ہے اور رحیم بھی. تو یہ دل میں محسوس کیسے ہوگا، اس کی علامت کیا ہے کہ گناہ سے پہلے اللہ سے جو تعلق تھا، گناہ کی وجہ سے اس تعلق میں کمی آ گئی تھی. توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ توبہ کے بعد اگر وہی دل میں تعلق پیدا ہو گیا ہے پرانا والا، اس کی علامت ہے توبہ مکمل قبول ہو چکی ہے. گناہ سے ہوتا کیا ہے، جب انسان اللہ کے دین پہ چلتا ہے، گناہ کرتا ہے نا، تو عبادت میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت اکتانے لگتی ہے عبادت سے اور دین سے، اور دل چاہتا ہے کہ گناہ میں جاؤں. اگر گڑ گڑا کے اسی وقت توبہ کر لے گا تو جو کیفیت پہلے تھی وہ کیفیت بحال، کہے گا اللہ بس میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا، اب یہ تو گندی چیز ہے. تو یہ مطلب ہے یجید اللہ غفور رحیم، اللہ کو پائے گا، اللہ اس کے دل میں ڈال دیں گے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. تو یہ ہے میرے بھائی، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، غلطی ہوئی تھی ان سے، اور اللہ نے بتا دیا کہ اب اگر غلطیوں سے بچو گے تو دوبارہ جاؤ گے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، ہے بنی آدم تمہیں شیطان ایسے برباد نہ کر دے جیسے تمہارے باپ آدم کو اس نے جنت سے نکالا ہے. تمہیں بھی اب کوشش کرے گا کہ واپس نہ جاؤ. آدم تو واپس چلے گئے، لیکن تم میں ایک بہت بڑی جماعت کو کوشش کرے گا کہ یہ واپس نہ جائیں اس جنت میں جو ہماری اصل وراثت ہے. دیکھو مالک مکان، اگر کوئی کسی مالک مکان کو اس کے گھر سے نکال دے تو مالک مکان کی کوشش ہوتی ہے نا کہ میں واپس میں اپنے گھر میں جاؤں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اللہ نے بتا دیا تمہارا اصل گھر تو جنت ہے، اس سے ہم نے نکالا ہے، آزمائش کے بعد دوبارہ داخل کر دیں گے. آزمائش کیا؟ گناہ سے بچو، اور اگر کبھی ہو جائے سچی توبہ کر لو، ڈٹو نہیں. شیطان کی طرح ڈٹے رہو گے تو پھر شیطان والا انجام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی سے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. فوراً گناہ کی توبہ کی نیت سے گناہ کرنا بے وقوفی ہے. مولوی کا شیطان کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار کر لو، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، پھر میں توبہ کر لینا بعد میں. تو توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن توبہ کی نیت سے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے علاج کی نیت سے کہ میں کاٹ لیتا ہوں مرہم لگا کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. تو بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوسرا اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے جب انسان ایک دفعہ توبہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے اسی نیت سے، تو وہ شیطان ہمیشہ اسی نیت سے گناہ کرواتا رہتا ہے کہ کر لے توبہ کر لینا کر لے، بالآخر موت اسی میں آ جاتی ہے انسان. اس لیے جتنا بچ سکتے ہو بچو، کبھی ہو جائے تو
توبہ کر لے انسان. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.